آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دعا کی کہ جو بہت جلد قبول ہوتی ہے اور جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، بہت تیزی سے قبول ہونے والی یہ دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں، خدا ایمان کی سلامتیاں بھی عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ یہ اہم حدیث آپ تک پہنچ جائے۔ اگر دوسروں کے علم میں یہ حدیث نہیں ہے تو دوسروں کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھیے، دعا کی قبولیت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کیا کیا جتن نہیں کرتے۔ لوگ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں، لوگ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمام ہیلے بہانے غلط ہیں یا نہیں کرنے چاہیے، لیکن ان میں سے اکثر ہیلے بہانے شرعی تقاضوں کے ہم آہنگ نہیں ہوتے، ان کے بالکل مطابق نہیں ہوتے۔ آپ وہی ہیلا کر سکتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہو، خلاف شرع نہ ہو، ٹکرانے والا نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ کوئی شخص حرام مال کھا کر اپنے بچوں کو حرام مال کھلا کر اور اللہ سے بہتری کی دعا مانگتا رہے تو وہ دعا تو اس کی قبول نہیں ہوگی نا۔ کیوں؟ لقمہ حرام اس کے اور اس کے بچوں کے پیٹ میں جا رہا ہے، تو اسے دعا کی قبولیت کے لیے لازماً حرام سے اجتناب کرنا پڑے گا، حرام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہی لقمہ حرام اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، یا دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی، لیکن وہ باہر جاتا ہے، پیروں فقیروں کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور ان سے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے لیے میری جاب کے لیے دعا کریں، میرے لیے کامیابی کی دعا کریں۔ ایسے شخص کی کامیابی کے لیے کوئی شخص دعا نہیں کر سکتا جب تک اس کے ماں باپ اس کے حق میں دعا نہ کریں۔ اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، پھر ماں باپ کی دعا اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر پھر اس کے بعد کوئی اللہ کا پیارا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی نیک شخص اس کے لیے دعا کرے گا تو وہ دعا قبول ہوگی، اگر ماں باپ راضی ہوں۔ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو کسی کی دعا کام نہیں آئے گی۔ تو یہ 2-3 مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں مختصراً آتا ہوں اس بات کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد قبول ہو تو جلد قبول ہونے والی اور تیزی سے اثر دکھانے والی دعا وہ ہے کہ جو تم کسی غائب کی دعا کرتے ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی، کسی مسلمان دوست، اپنے کسی رشتہ دار کے حق میں جو دعا کرتے ہیں، چاہے وہ دعا اس کے رزق کی تنگی سے متعلق ہے، رزق کی کشادگی کے لیے ہے، چاہے اسے اولاد نہیں ہو رہی اور آپ وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے اولاد عطا کر، یا اگر اس کے معاشی حالات خراب ہیں آپ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے اس بھائی کے معاشی حالات کو درست کر دے، کہ رزق میں برکتیں نازل فرما۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی اس کے حق میں کی گئی خیر کی دعا، بہتری کی دعا جو اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے اس مسلمان بھائی کے حق میں کرتے ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہے اور جسے یہ نہیں معلوم کہ آپ اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، صرف آپ کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسی دعا جو ہے نا بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی ہے اور اللہ ایسی دعا کو جلد قبول کرتا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں اکرام مسلم ہے، اپنے مسلمان بھائی کے درد کو سمجھنا ہے، جیسے حدیث پاک کے اندر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اسے کوئی تکلیف دیتا ہے اپنی زبان سے، اپنی ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، کسی بھی طرح سے اسے تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ اسے راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی جان و مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اس طرح سے حضور نے فرمایا کہ میری امت آپس میں ایک جسم انسانی کی طرح ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دوست کی، اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے رشتہ دار کی عرضی خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں بھیجی ہے، تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے بندے کے اس عمل سے کہ میرا یہ بندہ اپنی حاجات کو پیچھے رکھ کر، ضرورتیں اس کی بھی ہیں لیکن اس نے اپنی ضرورتوں کو فوقیت نہیں دی بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے دکھ اور درد کو اور اس کی ضرورتوں کو مقدم رکھا، میری بارگاہ میں اس کی عرضی پیش کی۔ اللہ آپ کی یہ دعا بھی قبول کرے گا اور بہت جلد آپ کی اپنی دعائیں بھی قبول ہوں گی
کہ جو آپ نے مانگی ہے یا نہیں مانگی، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کو کون کون سی چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز آپ کے حق میں بہتر ہے، کیا چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا، اور آپ کے اس مسلمان بھائی کو بھی، آپ کے اس دوست کو بھی، آپ کے اس رشتہ دار کو بھی اللہ وہ عطا کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی چیز اگر اس کی تقدیر میں نہیں ہے یا ہماری تقدیر میں نہ ہو اور ہم دعائیں مانگتے رہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ چیز ہمیں نہیں ملی، لیکن ہمارا علم تھوڑا ہے، ہماری نگاہ تھوڑی ہے، ہم اپنے فیوچر میں جھانک نہیں سکتے، آنے والے وقت کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے اس کے لیے اچھی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ہوگا کیا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر وہ چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے اوپر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کریں۔ اللہ رب العزت ایسی دعاؤں کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن قبر و حشر کے اندر اللہ رب العزت ایسی دعاؤں کا بہترین صلہ آپ کو عطا فرمائیں گے کہ جن دعاؤں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ مقبول نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو مستحکم رکھیں، اللہ غنی عن العالمین ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں ہے، تو وہ اپنے بندے کو نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دینے پر قادر ہے، ہر وقت وہ دینے پر خوش ہوتا ہے، وہ اپنے بندے کے مانگنے پر اپنے بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو بندے اس سے ہر وقت مانگتے ہیں، اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، وہ ان بندوں پر خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، یہ آسان سا فارمولہ ہے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو فوراً دعا کی یا اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما۔ کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رزق کی تنگی کا شکار ہے، یا اللہ اس کی رزق کی تنگی کو، اس کی محتاجی کو دور فرما، یا اللہ یہ بے اولاد ہے، اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگنا شروع ہوں گے نا، یقین جانیے کہ آپ کو ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوگا، اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ خوبصورت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔